احترام و حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، آئیے معمول اور دستور کے مطابق ایک مرتبہ ہم اور آپ مل کر حضور رحمت دو عالم ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں بلند آواز سے درود شریف کا ہدیہ پیش کرے اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلى آلہ و صحبہ دائما ابدا ابدا سرمدن سرمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور بلند آواز سے درود مبارکہ پڑھو۔ پڑھی ایک مرتبہ اور بلند آواز سے درود مبارکہ، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت علیہ الرحمت والرضوان فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور یا رسول اللہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اور پھر اخیر میں کہتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت علیہ الرحمت والرضوان نے بڑے پیارے انداز میں اور جامع انداز میں گویا کہ ہم کو تعلیم بھی عطا کی کہ اگر کوئی تم سے پوچھے کہ تمہارے نبی کون ہیں تو آسان لفظوں میں کہہ دینا اللہ کے بندے ہیں اور ساری کائنات کے داتا ہے۔ خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے۔ ویسے میرا روڈ کی سرزمین پر پہلی مرتبہ آنے کا موقع میسر آیا جشن دستار تحفیظ کے موقع پر۔ میں مختصر وقت میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سماعت کے حوالے کروں گا، اور میرے بعد ایک عظیم خطیب اور ایک عظیم مفکر کو آپ حضرات کو سماعت کرنا ہے۔ ابھی مجھ سے پیشتر آپ نے اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت علیہ الرحمت والرضوان کے لکھے ہوئے اشعار کو سماعت کیا۔ شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ اور بالخصوص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن و جوان کے حوالے سے بہترین انداز میں آپ نے نعت مصطفیٰ سماعت کی۔ میں نے قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، انشاءاللہ عز و جل وقت کے رہتے ہوئے اس پر کچھ روشنی ڈالنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ برادران ملت اسلامیہ، علماء ذوی الاحترام، موجودہ وقت میں پریزنٹ میں اگر آپ دیکھیں گے مسلمانوں کے حالات دن بدن بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اور ایک خاص چیز جو میں آپ کو بتاؤں وہ یہ کہ آج کے دور میں نہ مسلمان صرف گمراہ ہو رہے ہیں بلکہ مرتد بھی ہو رہے ہیں۔ ابھی آپ نیوز اٹھا کر کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ پچھلے 5 سال میں تقریباً 6 لاکھ سے زائد مسلمان لڑکے اور لڑکیاں مرتد ہو گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر کیوں مسلمان، چاہے وہ ہماری بہن ہو یا بھائی ہو، وہ دین اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرے ادیان کی جانب وہ کیوں مائل ہو رہے ہیں؟ اس کا مقصد ہم کو تلاش کرنا بے پناہ ضروری ہے، اور وہ یہ کہ ہم نے اپنی اولاد کو تعلیم تو دی لیکن کلمہ طیبہ کا مطلب نہیں بتایا۔
آج ہم سمجھتے ہیں کہ کلمہ بہت آسان ہے، پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن میں آپ کو بتاؤں ہمارے معاشرے میں اور ہمارے سوسائٹی میں کتنے ایسے نوجوان ہیں جن کو 5 کلمے بھی صحیح طریقے سے یاد نہیں ہیں۔ 5 کلمے، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، پروفیسر ہیں، اور میں نے کتنے ایسے نکاح پڑھائے کہ جب کلمہ طیبہ ڈاکٹر کو پڑھنے کے لیے کہا جائے یا پروفیسر کو تو سانس توڑ توڑ کر کے وہ کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں۔ یہ بنیادی تعلیم ہے۔ قرآن مجید کی تعلیم بعد میں، نماز بعد میں، روزہ بعد میں، حج بعد میں، زکوٰۃ بعد میں، سب سے پہلے جو بنیادی تعلیم ہے وہ ہے کلمہ طیبہ۔ اس کا مطلب اپنی اولاد کو بتانا، اس کا مطلب اپنے طلباء کو بتانا، اس کا مطلب اپنی قوم کے لوگوں کو بتانا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت کا پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم اور آپ جس عظیم شخصیت کا انتظار کر رہے تھے وہ یہاں پر جلوہ بار ہیں۔ میں اپنی تقریر کی ابتدا کروں تو میں آج یہ کر رہا تھا کلمہ طیبہ کے حوالے سے۔ آج ہم نے اپنی اولاد کو ساری تعلیمات دیں، لیکن جو بنیادی تعلیم ہے کلمہ طیبہ، اس کے معنی، اس کے مفاہیم اور اس کلمے کا مقصد کیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب اس کائنات میں تشریف لائے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کے بعد جب نبوت کا اعلان فرمایا تو سب سے پہلے نماز کی جانب نہیں بلایا، روزہ کی جانب نہیں بلایا، حج اور زکوٰۃ کی تعلیم نہیں دی، بلکہ تاجدار کائنات علیہ السلام نے سب سے پہلے فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اسی کلمے کی تعلیم کو ہم کو اور آپ کو عام کرنا ہے۔ آج ہم دیگر اوراد و وظائف تو کرتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں وہ کلمہ طیبہ کا نہ ورد کرتے ہیں، نہ اپنے اوراد و وظائف میں اس کلمے کو شامل کرتے ہیں۔ کلمہ طیبہ کی کتنی فضیلت ہے، حدیث مبارکہ ہے، تاجدار کائنات علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ تم کلمہ طیبہ پڑھو تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور ایک دوسری حدیث مبارکہ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، کہ جس شخص نے کلمہ طیبہ پڑھا اور کلمہ طیبہ پر اس کی موت ہو جائے تو مولا کریم اپنے اس بندے کو ضرور جنت جیسی عظیم نعمت سے نوازے گا۔ ایک حدیث مبارکہ، بڑی طویل حدیث مبارکہ ہے، میں یہ حدیث مبارکہ بیان کر کے اپنے بیان کو کمپلیٹ کر دوں گا، مکمل کر دوں گا، اور اس کے بعد حضور کے حوالے میں حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عظیم صحابی رسول، اور حضرت جبریل علیہ السلام جب بارگاہ مصطفیٰ میں تشریف لاتے تو زیادہ تر حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں تشریف لاتے تھے۔ ان کے ایمان لانے کا واقعہ میں آپ کو بتاؤں، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، بڑی طویل حدیث ہے، اختصار کے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا اختر حسین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی دلی خواہش تھی کہ داعیہ کلبی اسلام قبول کر لے، وہ مسلمان ہو جائیں، وہ صحابیت کا شرف حاصل کر لے۔ یہ تاجدار کائنات علیہ السلام کی دلی خواہش تھی، اور ہر دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے مولا کریم کی بارگاہ میں دعا بھی مانگا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ تاجدار کائنات علیہ السلام مسجد نبوی شریف کے باہر تشریف فرما تھے، اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ تنہا حضرت دحیہ کلبی نہیں بلکہ اپنے کئی ساتھیوں کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام میں آ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کے ان کا استقبال کیا۔ ابھی وہ ایمان نہیں لائے تھے، ابھی وہ مسلمان نہیں بنے تھے، ابھی انہوں نے صحابیت کا شرف بھی حاصل نہیں کیا تھا۔ اللہ اکبر! تاجدار کائنات علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کے ان کا استقبال کیا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوچھا اے دحیہ کلبی تمہارے آنے کی وجہ کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام میں تو بہت بڑا گنہگار ہوں، میں بہت بڑا سیاکار ہوں، میں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، بڑے بڑے جرائم کیے ہیں، بڑے بڑے کرائم کیے ہیں۔ یا رسول اللہ میں نے اپنے ان ہاتھوں سے کفر کی حالت میں کئی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا ہے، لیکن یا رسول اللہ
اب میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، میں ایمان لانا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ کیا میں کلمہ پڑھ لوں تو مسلمان بن جاؤں گا؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، اے داہیہ قلبی، اگر تم ایک بار سچے دل سے کلمہ طیبہ پڑھ لو گے تو مولا کریم تمہارے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ اتنا سننا تھا، حضرت داہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ السلام آپ مجھے کلمہ پڑھا دیں، میں مسلمان بن جاؤں گا، صحابیت کا شرف حاصل کر لوں گا۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے ان کو کلمہ پڑھایا، وہ تو مسلمان بن گئے، صحابیت کا شرف بھی حاصل کر لیا۔ لیکن بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دیکھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی آنکھیں اشک بار ہے، آنکھوں سے موتیوں کی لڑیاں ٹپک رہی ہیں۔ صحابہ کرام نے جب دیکھا، رونے کی وجہ پوچھی، یا رسول اللہ آپ کی دلی خواہش تھی کہ داہیہ قلبی اسلام قبول کر لے، وہ مسلمان بن جائیں، آپ کی غلامی اختیار کر لے۔ انہوں نے اسلام قبول کیا اور ان کے وجہ سے ان کے کئی مزدور جو ان کے ہاتھ کے نیچے کام کرتے ہیں، ان کے ماتحت کام کرتے ہیں، وہ بھی اسلام قبول کر چکے۔ لیکن یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں؟ رونے کی وجہ کیوں؟ آنکھوں سے موتیوں کی لڑیاں کیوں ٹپک رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابیوں، داہیہ قلبی نے اسلام تو قبول کر لیا، بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن میرے آنکھوں میں جو تم آنسو دیکھ رہے ہو نا، یہ خوشی کے آنسو، غم کے آنسو نہیں۔ دھیان سے سنیے گا، یہ پیغام دے کر کے میں بیٹھ جاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کیسے؟ میرے آقا فرماتے، یہ خوشی کے آنسو اس لیے ہے کہ ابھی کلمہ پڑھنے سے پہلے داہیہ قلبی کا دامن گناہوں کے دھبوں سے ناپاک تھا۔ داہیہ قلبی ایک مجرم تھا، گنہگار تھا، سیاکار تھا، کفر کے دلدل میں پھنسا ہوا تھا، لیکن ایک بار کلمہ طیبہ پڑھ لیا تو مولا کریم نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ آنسو میرے آنکھوں میں اس لیے ہے کہ مجھے میرے مولا کی ذات سے یہ امید ہے کہ میرا کوئی امتی، وہ چاہے کتنا بھی بڑا گنہگار، مجرم، سیاکار کیوں نہ ہو، اگر کلمہ طیبہ پر اس کی موت ہو جائے تو مولا کریم اپنے اس بندے کو ضرور جنت جیسی عظیم نعمت سے نوازے گا۔ اسی لیے ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، ہم اور آپ جب اکثر دعا مانگتے ہیں تو کیا دعا مانگتے ہیں؟ مولا کریم ایمان پر خاتمہ بالخیر فرما۔ یہ بہت بڑی دولت ہے۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہے، مولا میں کروڑوں روپیہ ساتھ میں لے کر کے قبر میں جانا چاہتا ہوں۔ کوئی نہیں دعا کرتا، چاہے اس کے پاس کھربوں روپے ہو۔ کوئی یہ دعا نہیں کرتا کہ میری قبر میں اے سی لگ جائے، کوئی یہ دعا نہیں کرتا کہ میری قبر میں وہاں پر لائٹ کا انتظام ہو جائے۔ نہیں، ہر انسان یہ دعا ضرور کرتا ہے کہ مولا کریم میرا ایمان پر خاتمہ بالخیر فرما۔ اور آپ اگر انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیمات کو پڑھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ اپنی اولاد کو اسی حوالے سے وصیت بھی کرتے تھے۔ قرآن مقدس میں ہے، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت کریمہ ہے، یہ سورۃ البقرہ کی آیت کریمہ ہے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، ابراہیم اور یعقوب نے اپنی اولاد کو وصیت کی۔ کیا وصیت کی؟ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے میرے بچوں، اے میری اولاد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سب کو دین کے لیے چن لیا ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو مسلمان ہو کر ہی مرنا۔ اللہ اکبر۔ ایمان کی حالت میں موت، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو تم کثرت کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھو۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دن میں 25 مرتبہ یا 30 مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد کرے گا تو مولا کریم ایمان پر اسے موت عطا فرمائے گا۔ یہ محفل منعقد ہوئی جشن دستار تحفیظ کے حوالے سے، اور الحمدللہ کئی طلبہ جنہوں نے قرآن مجید کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، اور اسی حوالے سے علماء کرام یہاں پر
حاضر ہوئے اور بالخصوص مفکر اسلام یہاں پر حاضر خدمت ہوئے اور ہم سب کو شکریہ کا موقع عنایت کیا. میں تمام وہ طلباء جنہوں نے قرآن مجید کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ان کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور ان کے والدین کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں. ادارے کے جتنے اساتذہ، اراکین اور جو ادارے کی خدمت کرتے ہیں ان سب کو میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور مولا کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں. اور جو بچے جن کی دستار بندی ہے حضرت کا فرمان ہے کہ وہ یہاں پر آ جائیں، آ کر کے بیٹھ جائیں. ابھی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ حضرت کی گفتگو ہوگی. تو میں ادارے کے جو منتظمین ہیں ان سے التماس کرتا ہوں کہ ان بچوں کو یہاں پر سامنے بٹھا دیں تاکہ جو لوگ ہیں وہ بھی بچوں کو دیکھ سکیں، کیونکہ یہ جو بچے ہیں آج ان کے سر پر جشن دستار تحفیظ کی جو پگڑی سجائی جائے گی، یہ بہت بڑی اللہ کی طرف سے ان کو یہ خوشخبری ملی ہوئی ہے. کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کل بروز محشر حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھو اور بلندی پر چڑھتے ہوئے چلے جاؤ. یہ حافظ قرآن سے کہا جائے گا، اور وہ حافظ قرآن جو قرآن کو حفظ کرتا ہے، اپنے سینے میں محفوظ رکھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اس کے والدین کو تاج زرعی اللہ عطا فرمائے گا اور لوگ دیکھیں گے تو عش عش کر اٹھیں گے. وہ سوچیں گے یہ شاید کوئی نبی تو نہیں ہے، کوئی ولی تو نہیں ہے. کہا جائے گا نہیں، بلکہ ان کی اولاد نے قرآن مجید کو حفظ کیا ہے تو مولا کریم نے ان کی اولاد کی وجہ سے ان کو یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے. تو یہ دستار تحفیظ کی جو سند ہے نا، یہ بہت بڑی سند ہے جو اللہ تعالیٰ ہر کسی کو عطا نہیں فرماتا. قرآن مقدس کو حفظ کرنا، اپنے سینے میں محفوظ رکھنا، یہ بہت عظیم بات ہے. میں مولا کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.